اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے اس بات کو کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی ہیں ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیں نا، آنکھ ہے، جس کو آنکھ نہیں ملی اس سے پوچھو آنکھ کی قدر کیا ہے۔ بھائی ایک دانت ہے، جس کو دانت نہیں ہے اس سے پوچھو دانت کی قیمت کیا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں میں ایک اللہ کی نعمت زبان ہے۔ ہم بولتے زبان سے ہیں نا، ہم نے جو کوئی بات کرنی ہے زبان سے بات کریں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو درست بولا کرو۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا اللہ پر قیامت کے دن پر یقین ہو فلیقل خیر، وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، اپنی زبان سے صحیح الفاظ ادا کرے۔ اللہ نے زبان کا اور دماغ کا آپس میں ایسا تعلق رکھا ہے، دماغ میں جو بات آتی ہے اس بات کو فوراً زبان ادا کر دیتی، فوراً اب زبان اس کو دماغ کی بات کو ادا کر دیتی ہے۔ اب زبان اللہ نے ایسی مشینری بنائی ہے کہ یہ مشینری بچپن سے لے کر بڑھاپے تک چل رہی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور ایک وقت کبھی کبھار زندگی میں ایسا بھی آ جاتا ہے اللہ اس مشینری کو روک بھی دیتے ہیں، اس مشینری کو روک بھی دیتے ہیں۔ اس مشینری کے اندر اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں۔ بھئی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے بذریعہ زبان ہوتا ہے نا، اور اگر کلمہ کفر کہہ کے دائرہ اسلام سے نکل جائے تو زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو پہچانیں۔ اللہ نے گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے اور یہ چل رہا ہے، بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ذائقے بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب یہ نعمت چھن جائے، اگر اللہ روک دے اس نعمت کی چلنے کو تو بندہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی بات ہی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی زبانوں پہ فالج آ جاتا ہے، زبانیں بات کہنے سے رک جاتی ہیں۔ ان سے پوچھو زبان کی قیمت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ ہم اس کو بغیر احتیاط کیے ہوئے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، باتوں پہ باتیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس زبان پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ زبان کو بند کر دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، زبان پہ سٹیمپ لگ جائے گی، زبان سے باتیں نہیں ہوں گی۔ اور بھئی اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے، اعضاء باتیں کریں گے۔ تو ایک شخص آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ حضرت یہ اعضاء کیسے بولیں گے، ان میں تو زبان ہی نہیں ہے۔ بھئی ہاتھ ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارا ہاتھ ہم سے بات کرے گا۔ اللہ اس نے غلط پکڑا تھا، آنکھ بتائے گی غلط دیکھا تھا، پیر بتائیں گے غلط چل کے گیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور خود یہ اعضاء جب گواہی دے رہے ہوں گے، انسان کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے حضرت یہ اعضاء کیسے بولیں گے، ان میں تو زبان نہیں ہے۔ ہاتھ ہے نا بھائی، اس میں ہاتھ میں زبان نہیں ہے نا، زبان نہیں ہے، کہ کیسے بولیں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی زبان کے اندر کون سی زبان ہے جو بول رہی ہے؟ زبان کے اندر تو کوئی زبان نہیں ہے نا، وہ تو خود زبان ہے، اس کے اندر زبان، لیکن وہ بول رہی ہے۔ اسی طرح ان اعضاء کو بھی اللہ بلوائیں گے۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لے، صحیح استعمال۔ ان دونوں آیتوں میں زبان کو صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس عمل سے ہوگی؟ سوال کیا صحابی نے، یا رسول اللہ نجات کس عمل کی بنا پر ہوگی؟ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میدان حشر کی رسوائی سے بچ جاؤں، آپ کی شفاعت مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں، کون سا عمل کروں؟ صحابی نے بہت بڑا سوال اٹھایا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ کیسے نجات ملے گی؟ اللہ کا غضب بچ جاؤں، ناراضگی سے بچ جاؤں، جنت کا داخلہ مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ میرے نبی نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ صحابی کے سوال پر میرے نبی نے تین جملے ارشاد فرمائے۔ صحابی کا سوال ایک، میرے نبی کے جواب 3 ہیں۔ صحابی نے ایک سوال کیا، رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا جملہ، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لے۔ اس زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو گالی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کامل مسلمان کی نشانی بتائی، کامل مسلمان کی۔ تو صحابی کا سوال، اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی؟ نبی کے 3 جواب۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر، زبان کو لگام ڈال دے، اللہ کی مرضی میں چلے، اللہ کی مرضی نہ ہو جہاں وہاں روک دے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم کتنی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، کتنی باتیں، کبھی سوچا اللہ کی مرضی کی طرف جا رہی ہے، ناراضگی کی طرف جا رہی ہے۔ تو پہلا فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہ، ہر جائی مت بن، جگہ جگہ مت جا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں۔ ایک کتاب الفتن کے اندر محدثین نے حدیث نقل کی، میرے نبی نے فرمایا یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے، اتنے فتنے آئیں گے کہ صبح کو بندہ مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر اٹھے گا، ایسا ایمان لوٹ رہا ہوگا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمانے میں کیا کروں؟ میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کن حلسا فی بیتک، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن کے رہ جانا، گھروں میں رہو، مجلسوں میں مت جاؤ، باہر کے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، ایرے غیرے کے پاس مت جاؤ، اپنا کام کرو، کاج کرو، اپنے گھر میں چلے جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جس مجلس میں بیٹھو گے نہ جانے کتنے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوں گے۔ تو دوسرا ارشاد میرے نبی نے فرمایا وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ۔ تیسرا میرے نبی نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا جملہ، اچانک ذہن سے نکل گیا، تیسرا جملہ میرے نبی نے اسی کے قریب فرمایا کہ ان 3 چیزوں پر عمل کرو۔ ان 3 چیزوں پہ جب عمل کرو گے زبان تمہارے کنٹرول میں آ جائے، گھروں میں رہو گے، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اگلی حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اوپر آپ کس چیز کے بارے میں زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ میرے اوپر کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ بھئی میرے متعلق آپ کا کس چیز کے بارے میں خوف ہے؟ میرے بارے میں کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے زبان کو باہر نکالا اور صحابی سے اشارہ کیا، ہاذا، اس زبان کا سب سے بڑا خوف رکھتا ہوں، اس کو صحیح استعمال کریں، اس کو صحیح استعمال کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے دے 2 چیزوں کی، زیادہ کی ضمانت نہیں مانگی، 2 چیزوں کی ضمانت مانگی ہے۔ من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے دے 2 چیزوں کی، اضمن لہ الجنہ، میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بھائی یہ سودا مشکل ہے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کون سی یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں؟ ما بین لحییہ، جو
وہ گوشت کا ٹکڑا دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، مجھے زبان کی ضمانت دے دو۔ دوسرا فرمایا ما بین الرجلی، جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ زبان بھی غلط استعمال نہیں ہوگی، شرمگاہ بھی غلط استعمال نہیں ہوگی، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا زبان کا کتنا اہم معاملہ ہے۔ ایک جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، خطاب ہو رہا، اس وقت صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اکثر یدخل الناس الجنت، جانتے ہو لوگ جنت میں کس عمل کی بنا پہ جائیں گے، زیادہ جنت میں کس عمل کی بنا پہ جائیں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ، اللہ سے خوف کی وجہ سے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وحسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ پھر ایک اور سوال اٹھایا اتدرون ما اکثر ما یدخل النار، جانتے ہو اکثر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ جانتے ہو لوگ اکثر جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے، ایک شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، ان دو غلطیوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک زبان کا استعمال غلط ہوگا، ایک شرمگاہ کا غلط استعمال ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، جس کا اس بات پر یقین ہو، والیوم الآخر، اور جس کا اس بات پہ یقین ہو کہ قیامت آئے گی، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے اپنے منہ سے جب بھی کوئی جملہ نکالے خیر کا نکالے، خیر کی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، اگر خیر کی بات نہیں آتی پھر خاموشی اختیار کرے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارے ایک خاموشی 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، ایک خاموشی 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نہیں جانتا میں کیا بات کہہ رہا ہوں، ایک جملہ زبان سے نکال دیتا ہے، بعض دفعہ وہ جملہ خیر کا جملہ ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، قیامت تک اس بندے کے حق میں رضا لکھ دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا جملہ زبان سے نکال دیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہنے لگوں، قیامت تک اللہ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اللہ نے نیکیوں کی مشینری دی ہے، اللہ اپنا نام لینے کی، اللہ کے نام کی تسبیحات پڑھنے کی، قرآن اور تلاوت، اللہ کی تعریف اور تمام جائز کاموں کے لیے دی ہے، گالیاں بکنے کے لیے نہیں، الزام تراشی کے لیے نہیں، غیبت کے لیے نہیں، چغل خوری کے لیے نہیں، دوسروں کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا نام لینے کے لیے زبان دی ہے۔ زبان سے بہت ساری آفات آتی ہیں، زبان کی وجہ سے بندہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی فہرست علماء نے لکھی ہے کہ زبان کی وجہ سے کن کن آفات، بلیات اور مصیبتوں میں بندہ شکار ہو جاتا ہے، جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں 20 کے قریب باب باندھے، 20 کے قریب چیپٹر نقل کیے کہ گناہ کی وجہ سے یہ بھی آفت آتی ہے، یہ بھی گناہ آتا ہے، یہ بھی۔ ان تمام میں سر فہرست پر یہ لکھا ہے کہ گناہ کی وجہ، زبان کی وجہ سے ہم زیادہ تر جس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ بہت سارے گناہ زبان کی وجہ سے، بہت سارے گناہ کرتے ہیں ہم زبان کی وجہ سے، لیکن ان گناہوں میں سب سے اشد اور بڑا جرم وہ ہے جو ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں سچ کے لیے دی ہے، اور مسلمان جھوٹ بولے تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے
مسلمان جھوٹ بولے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کے کاغذات میں جھوٹ ہے ہی نہیں، شریعت میں جھوٹ جائز ہے ہی نہیں، کسی موقع پر جائز نہیں ہے. بلکہ جھوٹ بولنے والوں پر قرآن نے لعنت کی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. قرآن کہہ رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. چہروں پر بھی آ جاتی ہے، گھروں میں بھی آ جاتی ہے، زندگیوں میں بھی آ جاتی ہے. جنہوں نے جھوٹ کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، چاہے موبائل فون پہ بولے، چاہے فیس ٹو فیس بولے، مجلس میں بیٹھ کر بولے، اکیلا بولے، کہیں بھی بولے، اذا کذب العبد، میرے نبی کا فرمان ہے، الفاظ بھی میرے نبی کے ہیں. اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، ملک فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. میلن، ایک میل فرشتہ دور چلا جاتا ہے. من نتن ما جاء به، اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے سمیل اور بدبو پیدا ہوتی ہے، فرشتہ اٹھ کے دور چلا جاتا ہے. اس سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سمیل پیدا ہوتی ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، کبھی زندگی میں جھوٹ بولنے کو دل چاہے تو یہ فوراً دل میں آ جائے بات کہ میرے اوپر جو محافظ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سمیل کی وجہ سے اٹھ کے ایک میل دور چلے جائیں گے. لہذا جھوٹ کو زندگیوں سے نکالا جائے. اللہ کی لعنت برستی ہے. پیغمبر پاک علیہ السلام نے فرما دیا جھوٹوں کے اوپر لعنت، اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں. ارے حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے جنت بھی دکھائی میرے نبی کو، اللہ نے جہنم بھی دکھائی میرے نبی کو. جب جہنم کو دیکھا گیا، اللہ نے ایک مرتبہ خواب میں دکھایا، ایک مرتبہ حقیقت میں دکھایا. جب جہنم کا منظر دکھایا گیا، ایک بندہ لیٹا ہوا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اور ایک بندہ لیٹنے والے کے جبڑے اور کلے کو یہاں سے، میری طرف دیکھیں، یہاں سے چیرتا ہے اور گدی تک چیر دیتا ہے، اور وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ جب فارغ ہو جاتا ہے پھر ادھر والے جبڑے کو پکڑتا ہے، یہاں سے چیر کے گدی تک لے جاتا ہے، گردن تک چیرتے ہوئے لے جاتا ہے. میرے نبی نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگوں کا حشر ہو رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے والوں کا حشر ہو رہا ہے. جھوٹ موبائل پہ جائز نہیں ہے، فیس بک پہ جائز نہیں ہے، واٹس ایپ پہ جائز نہیں ہے، چیٹ کرتے ہوئے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، بے شرع کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اس شریعت میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اتنی بڑی وعید میرے نبی نے فرمائی، یہ جھوٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے جن کے کلے چیرے جا رہے ہیں. عورت بولے معاملہ یہی ہے، مرد بولے معاملہ یہی ہے، وقت کا مفتی اور شیخ بولے معاملہ یہی ہے. جھوٹ جائز نہیں ہے. اپنی زندگیوں میں پاکیزگی لائیں، سچائی لائیں. سچائی، اسلام سچائی کا درس دیتا ہے، جھوٹ کا درس نہیں دیتا بھائی. فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، جھوٹ لعنتیں پیدا کرتا ہے. جھوٹ اللہ کی طرف سے انتہائی قسم کی لعنتیں لاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بروز حشر، قیامت کا جب اللہ حشر قائم فرمائیں گے، حشر، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 بندوں سے اللہ بات نہیں کرے گا. کتنے بندوں سے بات نہیں کرے گا بھائی؟ 3 کیٹیگری کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا. 3 قسم کے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. ولا یکلمہم، اللہ بات نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے. ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ نمبر 1 المسبل، جس کو عذاب دیا جائے، جس کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جس کو اللہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، جس کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، اور جس کو بھائی اللہ تعالیٰ عذاب علیم میں رکھے گا. نمبر 1 المسبل، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے جاتی ہو. یہ حدیث شریف میں آیا، میری بات نہیں ہے، میری بات ہوتی ہے آپ نہ لے کے جاتے یہاں سے. المسبل، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے جائے، چاہے وہ ٹراؤزر ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے وہ شلوار ہو. المسبل، جو شلواروں کو ٹخنے سے نیچے رکھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ چھپا لوگے وہ جہنم میں جائے گا. نمبر 2
میرے نبی نے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، میں تیرے نال اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا، بھائیوں پہ احسان کر کے بھائی کو جتلانے والا، لوگوں میں شرمسار کرنے والا، اپنے کسی اور عزیز پہ احسان کر کے پھر جتلائے اس کو، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، بھائی اللہ کے لیے کہ اللہ سے توقع رکھو، چھوڑ دو، احسان کر کے جتلانے والا۔ نمبر 2، جس کی طرف اللہ نہیں دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ پاک کریں گے، عذاب علیم میں رکھیں گے، احسان کر کے، صدقہ کر کے، بھلائی کر کے، نیکی کر کے جتلاتا پھر رہا ہے، میں اس کے ساتھ یہ کیا، میں اس کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ نمبر 3 فرمایا جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے، پاک بھی نہیں کریں گے، وہ ہوگا الحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر سودے بیچنے والے، ہر بات پہ جھوٹی قسم، ہر بات پہ جھوٹی قسم۔ آپ بھی بازار وزٹ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں لینے، کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، کسی کی زبان پہ اعتماد ہی نہیں ہے، سچ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں سچا کون ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ ڈھونڈیں گے سچا کون ہے، لوگ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے سچا کوئی مل جائے ہمیں، زبان کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں جھوٹ شیوا نہیں دیتا، جھوٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری زبانوں سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کو سچائی کا درس دیا گیا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں کسی بھی بندے پہ بھی اعتماد نہیں ہے، ہر بندہ جھوٹی قسم کھا، ہر بندہ قسم کھا کے اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ جائز نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ مسلمان اپنی بات کا پکا ہوتا ہے، جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، اس پہ کوئی اور دوسری رائے نہیں، سچائی بولتے ہیں۔